لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی اکرم علیہ صلاۃ وسلام اور ان کی اہل بیت پر۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، مجھے ناچیز کو اعظم حسین کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں درویش ٹی وی یوٹیوب چینل۔ بصرہ کا ایک سردار ہمیشہ اداس اور غمگین رہتا تھا۔ کسی نے اس سے دریافت کیا کہ آخر اس پریشانی کا سبب کیا ہے۔ اس پر سردار نے جواب دیا کہ بات کہنے کی نہیں پر کہی جاتی ہے کہ مجھ سے ایک ولی اللہ کی خدمت میں کچھ بے ادبی ہو گئی تھی، اس لیے ڈرتا ہوں کہ قیامت کو اس گناہ میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ میں ایک مرتبہ زیارت بیت اللہ کو چلا اور سب دوست و آشنا عزیز و اقارب رخصت کرنے آئے۔ حسب دستور کچھ دور چل کر میں نے سب کو لٹا دیا، مگر ایک شخص زید جو میرے خاص میں سے تھا واپس نہ ہوا اور اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ مجبور ہو کر میں نے اس کو جھڑک دیا کہ بیت اللہ کا جانا بھی کوئی آسان سمجھا ہے جو پیادہ پا چلنے کو تیار ہو۔ میرے ساتھ نہ آ اور جس راہ سے تیرا جی چاہے چلا جا، اور میں اپنے راستے سے چلتا بنا۔ راستہ بھر کہیں وہ مجھے نظر نہ آیا، پتہ نہیں کہاں پوشیدہ ہو گیا۔ جب خدا کے فضل سے مناسک حج سے فارغ ہو کر میں مدینہ طیبہ کو چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید آ گیا اور السلام علیکم کہہ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ حج کر آیا؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا حج کی سند بھی ملی ہے؟ تو کہنے لگا کیسی سند؟ وہ کس کام آتی ہے؟ میں نے کہا حج کرنے والے کو بیت اللہ میں غیب سے چٹھی ملتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں ابن فلاں حج کو آیا تھا اور اس کا حج قبول ہو گیا۔ پھر اسی سند کے ذریعے قبر اور حشر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے۔ یہ سن کر زید روتا چلاتا بیت اللہ کو واپس چلا گیا۔ جب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس کی زیارت سے فارغ ہو کر لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید پھر آ گیا اور سلام کے بعد ایک چٹھی میرے سامنے رکھ دی جو ایک نہایت عمدہ ریشمی کپڑے میں سبز خط سے زید کے عذاب قبر اور حشر سے نجات کے لیے لکھی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر ذرا سکون ہونے پر میں نے معلوم کیا کہ اے زید بتا اس کی حقیقت کیا ہے، آخر یہ دولت بے مثال تجھ کو کس طرح میسر آئی؟ تب اس نے بتایا کہ سنو بھائی، جب میں بیت اللہ پہنچا تو خانہ کعبہ حاجیوں سے بالکل خالی تھا۔ اس وقت میں نے گڑ گڑا کر زار و قطار رونا اور چلانا شروع کر دیا کہ اے مالک دو جہاں، کیا غریب گناہ گاروں کا حج قبول نہیں ہوتا جو مجھ کو حج کی سند نہیں ملی؟ مجھ کو قسم ہے تیرے عزت و جلال کی، جب تک چٹھی نہ پاؤں گا کعبہ سے باہر نہ جاؤں گا اور روتے روتے یہی مر جاؤں گا۔ اچانک ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اے زید نجات کی چٹھی لے اور جا اپنی راہ لے۔ پھر یہ چٹھی میرے ہاتھ میں آ گئی جس کو لے کر میں چلا آیا۔ یہ سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اے اللہ، اس شخص کا یہ عالی مرتبہ کہ جس سے میں آج تک واقف نہ تھا۔ پھر عزت و اکرام کے ساتھ میں اس کو اپنے ہمراہ بصرہ لے آیا اور وہ چٹھی نہایت احترام و تعظیم سے معطر کر کے صندوق میں بند کر دی۔ جب کبھی جی چاہتا تو کمال ادب و احترام سے نکال کر اس کی زیارت کر لیتا، چومتا اور آنکھوں سے لگاتا اور پھر محفوظ کر دیتا۔ اتفاقاً میں کہیں سفر میں تھا کہ میرے پیچھے زید کا وصال ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو اس خبر سے میرے رنج و قلق کی انتہا نہ رہی کہ افسوس میں ایسے ولی کی تجہیز و تکفین میں بھی شریک نہ ہو سکا۔ پھر اچانک مجھے وہ چٹھی یاد آئی جو میرے صندوق میں محفوظ تھی۔ اب تو میں اور بھی بےتاب ہو گیا اور اپنے اوپر افسوس کرنے لگا کہ سفر کو جاتے وقت میں نے وہ چٹھی زید کو کیوں نہ دی۔ پھر اپنا مہر شدہ صندوق منگا کر دیکھا جو اسی طرح بامہر بند تھا۔ جب میں نے کھولا تو اس میں چٹھی نہ پائی۔ اب تو میرے غم و الم کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ زاروں قطار رونے لگا اور روتے روتے سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ طرح طرح کی سجی ہوئی جنت میں
زید سر پر ایک تاج رکھے ہوئے زرق برق لباس میں تخت و جواہر پر جلوہ افروز ہے اور اس کے چاروں طرف حوروں کے جمگٹے ہیں۔ میں نے قریب جا کر سلام کیا تو اس نے کہا، اے آقا اس قدر پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا، مجھے یاد نہیں وہ چٹھی تو نے مجھ سے لے لی تھی۔ کہنے لگا، وہ تو یہ موجود ہے اور اس کی بدولت یہ دولت و حشمت مجھ کو حاصل ہوئی۔ اب آپ کچھ تردد نہ کیجئے، میں اپنی من مانی مراد کو پہنچ گیا۔ پیارے دوستو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سب مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ واقعہ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرنا اور اپنے دوست احباب سے شیئر کرنا مت بھولیے۔ یہ واقعہ سننے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نئے واقعہ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔